کیا سنانا پسند فرمائیں گی؟ میں ایک نظم سنانا چاہتی ہوں. آپ بنیادی طور پر کس چیز سے بہت زیادہ آپ کو بہت انجوائمنٹ کی احساس ہوتا ہے یا آپ کو بہت لطف آتا ہے، غزل کہنے میں یا نظم کہنے میں؟ پہلے مجھے نظم کہنے میں بہت لطف آتا تھا، کیونکہ اس میں مجھے بہت آزادی تھی اپنی بات کہنے کی. اور جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ شاعری لہو مانگتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ غزل لہو مانگتی ہے. بالکل صحیح فرمایا اور آپ نے. اس میں بہت حد تک آپ کو اپنا خیال بھی بدلنا پڑتا ہے. جی. اور مجھے اس سے بہت پرابلم ہوتی ہے، ہر بار اپنا خیال بدلنا مجھے خیال بدلنے سے بہت پرابلم ہوتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ میں اچھا، کہہ وہ پاؤں. بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کو زاویہ نگاہ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اس کا، کیونکہ آپ کو بحر کا خیال رکھنا پڑتا ہے، آپ کو قافیے کا خیال رکھنا پڑتا ہے، آپ کو زبان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بہت پابندی ہے اس میں. لیکن پھر یہی بات ہے کہ جیسے آپ گانا شروع کرتے ہیں تو جب تک آپ کلاسیکل گانا نہیں سیکھ لیں گے تب تک تو آپ سنگر نہیں بن سکتے نا، آپ گانا نہیں گا سکتے. جی جی. تو اسی طرح پھر ظاہر ہے کہ اسی لیے آپ کو میری دوسری کتاب میں غزلیں زیادہ نظر آئیں گی، کہ اس بات کو میں نے ایک لیسن سمجھ کے اڈاپٹ کیا اس کو میں نے، اور اس پہ میں نے کام کیا، اس پہ بہت محنت کی میں نے. لیکن اور مجھے پھر اس میں مزہ بھی آنے لگا. جب آپ کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ اچھی لگنے لگتی ہے. بلا شبہ ایسا ہی ہوتا ہے، بلا شبہ. اس نظم کا عنوان ہے جواب شکوہ. اپنی تنہائی کا شکوہ تو کیا ہے لیکن تو نے اس ذات کے جنگل میں بھٹکتے ہوئے آسیب کہاں دیکھے ہیں. بہت اچھا. کیا کبھی رات کے ساحل سے لگے سناٹے اپنے دامن میں سمیٹے تو نے. کیا کبھی تیرا شبوں میں کہیں گھر سے باہر بے چراغ آنکھوں سے مہتاب تلاشے تو نے. بہت اچھا. کیا کبھی درد کی جھیلوں میں اگے کائی زدہ دکھ تیرے ہمراہ چلے. لیکن میرے ہمدم تیرے دکھتے ہوئے دل کو تو کئی حرف تسلی تھے بہت. تیری پلکوں کی ضیا چننے کو لب و رخسار تھے آمادہ بہت. بہت اچھا. اپنی تنہائی کا شکوہ تو کیا ہے لیکن تو نے پلکوں پہ اگے کانٹے کہاں دیکھے ہیں. ٹوٹے خوابوں کے کھنڈر ویرانے اور یہ سناٹے کہاں دیکھے ہیں. میرے ہمدم تو نے درد کے مہمان کہاں دیکھے ہیں. باب تنہائی کے عنوان کہاں دیکھے. بہت اچھا، بہت خوب. شکریہ. بہت خوب. زندگی ساعت انجام ہوئی یوں تیری یاد میں تمام ہوئی. جب بنا چاند میں حصار کوئی بات تاروں میں بہت عام ہوئی. تہمت عشق ہی نہیں کافی اب کہ ہر آرزو تمام ہوئی. ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ فرح اقبال صاحبہ، کہ جن کی دوسری کتاب کوئی بھی رخ ہو طبع ہو چکی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کتاب میں سے اپنی پسند کا کوئی بھی کلام سنائیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک غزل سناتی ہوں. جی. حصار ذات سے نکلوں تو کچھ کہوں میں بھی. بہت اچھا. اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پہلی کتاب سے آپ نے کلام سنا تھا. جی. تو 4 سال کے وقفے کے بعد حصار ذات سے نکلوں تو کچھ کہوں میں بھی، جو کائنات سے نکلوں تو کچھ کہوں میں بھی. بہت اچھا. ٹھہر گئی ہے انہی ساحلوں پہ موج خیال، ٹھہر گئی ہے انہی ساحلوں پہ موج خیال، تمہاری بات سے نکلوں تو کچھ کہوں میں بھی. بہت اچھا شعر، بہت اچھا. ابھی تلاش میں ہوں روشنی کے سایوں کی، ابھی تلاش میں ہوں روشنی کے سایوں کی، اندھیری رات سے نکلوں تو کچھ کہوں میں بھی. بہت اچھا، بہت خوب. میں گفتگو میں مگن ہوں خود اپنی ذات کے ساتھ، میں گفتگو میں مگن ہوں خود اپنی ذات کے ساتھ، اس التفات سے نکلوں تو کچھ کہوں میں بھی. بہت اچھا، بہت خوب. وہ تشنگی ہے کہ بنجر سا ہو گیا ہے وجود، وہ تشنگی ہے کہ بنجر سا ہو گیا ہے وجود، لب فرات سے نکلوں تو کچھ کہوں میں بھی. بساط جاں پہ جو ہاری تو کچھ بچا ہی نہیں، گزشتہ مات سے نکلوں تو کچھ کہوں میں بھی. کیا بات ہے، بہت اچھا. شکریہ. بہت اچھا، بہت اچھا اعتراف. اور کیا سنانا پسند فرمائیے گا؟ ایک غزل اور ہے اس میں. کسے خبر ہے کہ پھر زندگی رہے نہ رہے، کسے خبر ہے کہ پھر زندگی رہے نہ رہے، کہ پھر یہ رسم و رہے دل بری رہے نہ رہے. بہت اچھا. خمار عشق میں کھونے دو چشم تر کو میری، خمار عشق میں کھونے دو چشم تر کو میری، نہ جانے پھر میری وارفتگی رہے نہ رہے. بہت اچھا. اس میں آپ کو میری ایگریشن بہت ٹاپ پہ نظر آئے جی گی. جی.
جو بزم ناز سے نکلیں تو خوف یہ بھی ہے، جو بزم ناز سے نکلیں تو خوف یہ بھی ہے، خود اپنے آپ سے پھر دوستی رہے نہ رہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ بسا لو دل میں کوئی نقش تم ہمارا بھی، بسا لو دل میں کوئی نقش تم ہمارا بھی، تمہاری ہم سے یہ وابستگی رہے نہ رہے۔ بہت اچھا، بہت خوب۔ ہمیں تو آج ہی کرنا ہے رقص جی بھر کے، جنوں کا سلسلہ ایسا کبھی رہے نہ رہے۔ بہت اچھا۔ ہمیں تو آج ہی کرنا ہے رقص جی بھر کے، جنوں کا سلسلہ ایسا کبھی رہے نہ رہے۔ ابھر رہی ہے تمنا کہ پی لوں آب حیات، یوں دشت ذات میں پھر تشنگی رہے نہ رہے۔ یہ خواب آنکھوں میں کچھ دیر جھلملانے دو، یہ خواب آنکھوں میں کچھ دیر جھلملانے دو، کہ ان چراغوں میں پھر روشنی رہے نہ رہے۔ بہت اچھا۔ اے میرے خواب تمنا ذرا ٹھہر کوئی آن، ہماری آنکھوں میں ایسی نمی رہے نہ رہے۔ بہت اچھا، بہت خوب۔ اچھا، آپ نے یہ فرمایا ہے دل کے موسم کی ابتدا میں جو آپ کی تحریر ہے، آپ نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ بند کمروں کے اندر آپ موسم کا مزہ نہیں لے سکتے۔ تو یہی بات جو آپ فرما رہی تھیں کہ آپ کی جو تجربہ پسندی ہے اور آپ کی جو مشکل پسندی کی جانب آپ کا اشارہ ہے، حقیقت میں بھی کیا آپ ایسی ہی ہیں؟ شاعری کے اندر تو آپ بالکل اسی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ بہت زیادہ آسان چیزیں، آسان لوگ، آسان باتیں، راستے مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، اور مشکل پسندی تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ کیونکہ انرجیز ہر انسان کے اندر لیول ہوتا ہے۔ جی جی۔ مجھے چیلنجز اچھے لگتے ہیں، اور جب میں کوئی چیلنج ایکسیپٹ کر کے اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں، سالو کرتی ہوں، تو وہ مجھے جو سیٹسفیکشن دیتا ہے وہی میری زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، وہی میں اسی سے چلتی ہوں۔ جی۔ تو آئی نیڈ چیلنجز، مجھے گول چاہیے کوئی اچیو کرنے کے لیے، اور میں اس گول کو اچیو جب کر لیتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو یہ جو آپ کی دوسری کتاب ہے کوئی بھی رت ہو، اس کے بارے میں اور آپ کی جو کتاب ہے دل کے موسم، مشاہیر کی کچھ آرا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھ کر سناؤں اس کو۔ ضرور شیور۔ اچھا، آپ کی شاعری کے بارے میں محترم مسرور جاوید فرماتے ہیں کہ فرح اقبال احساس کے برش میں جذبات و خیالات کے مختلف رنگ لے کر نسوانیت کی کینوس پر ایسی پرکشش تصویر بناتی ہے جس میں نہ صرف خوشی و مسرت کے شوخ رنگ نظر آتے ہیں بلکہ پس منظر میں رنج و غم کے سائے بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ مردوں کی برتری والے معاشرے میں فرح اقبال نے زندگی صرف گزاری نہیں بلکہ اسے بسر بھی کیا ہے۔ کوئی بھی رت ہو، آنے والا زمانہ فرح اقبال کی شاعری کا زمانہ ہوگا۔ خدا فرح اقبال کو مسرور اور اس کے فن کو زندہ و جاوید رکھے۔ محترم مسرور جاوید صاحب جو کہ نیو یارک میں مقیم ہیں، اور انور خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم تنقید لکھنے والوں کے لیے ہر نئی اور توانا آواز ایک خوشخبری بن کر آتی ہے۔ فرح اقبال بھی ایک خوشخبری ہیں۔ میرے نزدیک وہ اہم شاعر ہیں جو الفاظ و معنی کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہیں، اور ذاتی طور پر میں اس امر سے واقف ہوں کہ وہ ادب کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے بے ساکھیوں کے سہارے کو ناپسند کرتی ہیں۔ میری دعائیں فرح اقبال کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا جو بیان ہے اپنے بارے میں سمجھتی ہوں کہ اس کی توثیق دوسروں نے بھی کر دی ہے، کہ جو آپ کی شاعری کے بارے میں جن کے تبصرے ہیں، اور یقیناً ہمارے پاس ایک اور بھی تبصرہ موجود ہے جو کہ محترم غضنفر ہاشمی صاحب کا تبصرہ ہے۔ گو کہ وہ کتابوں پر اس طرح تبصرے نہیں کیا کرتے جیسے کہ سکہ پر تنقید نگار کیا کرتے ہیں، لیکن آپ کی شاعری پر انہوں نے بھی تبصرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فرح اقبال اگرچہ ایک نیا ستارہ ہے لیکن وہ اپنی مختلف روشنی سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے نامساعد حالات کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے اندر کی تخلیق کار کو قطرہ قطرہ پگھلا کر باہر لا رہی ہیں اور شعر کی صورت میں دوسروں تک پہنچا رہی ہیں۔ دروں بینی اور کشف ذات کے سفر میں اس کے پاؤں آبلے بنتے رہے اور انگلیاں فگار ہوتی رہیں، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ دھوپ سے چھاؤں کشید کرتی رہی اور کرتی ہیں۔ وہ زندگی اور فن دونوں سے مخلص ہیں۔ وہ لفظ کی حرمت کی ہی نہیں، رشتوں کی بھی پاسداری کرتی ہیں۔ یقیناً اس میں آپ کے ذاتی حوالے بھی ضرور موجود ہوں گے۔ تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان تمام ناقدین کی جو رائے ہے اس میں کچھ چیزیں آپ کو مشترکہ نظر آئی ہوں گی۔ جی جی، کیونکہ وہ ایک ہی شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور شاید ایک ہی نقطے پر انہوں نے فوکس کیا ہے، یا وہ شاید نقطہ اتنا اسٹرانگ ہے اتنا اسٹرانگ ہے وہ کہ وہ آپ کی فوکس ہوتا ہے شخصیت کی طرح جی شاید۔
آپ کی ذات کا وہ جو ایلیمنٹ ہے جو آپ فرما رہی ہیں جی گفتگو کے دوران کہ آپ بہت اگریسو ہیں اور آپ بالکل. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ رائے آرا اس طرح نہیں ہے جس طرح کی عام کتابوں میں آپ دیکھتے یہ ہیں. بہت اعلیٰ، بہت عظیم، بلند پایا، تازہ کار اور بہت منفرد اور آواز اثر اور اس میں سے عہد کوئی اثر، لفظ بھی اس طرح کا نہیں ہے. کوئی لفظ اس میں موجود نہیں ہے جو کہ عام کتابوں کے فلیپس پہ ہوا کرتا ہے. بالکل. اچھا، والد صاحب بھی آپ کے مصنف تھے، محمد نعیم طاہر صاحب کئی کتابوں کے مصنف تھے آپ کے. جب شادی ہوئی آپ کی تو شریک حیات نے بھی آپ کو آپ کی شاعرانہ حیثیت کو تسلیم کیا؟ نہیں، شروع میں نہیں کیا بالکل. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ مخالف تھے، جی ایسا نہیں ہے. چونکہ دیکھیں ہم رہتے تو ایک میل ڈومینیٹنگ جی سوسائٹی کے اندر ہیں، بالکل. مردانہ معاشرے کے اندر ہم رہتے جی ہیں، جہاں اگر آپ یہ سمجھیے کہ آپ ایک دفتر میں کام کرتی ہیں، آپ کی ذہنی برتری کو لوگ تسلیم نہیں کرتے. پھر یہ کہ آپ کے گھر کے اندر اگر آپ اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ شاعرہ ہیں تو. لیکن جو آپ کا شریک حیات ہے یقیناً وہ بھی اتنے آسانی سے تو آپ کو تسلیم نہیں کرتا ہوگا. نہیں، یہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں اس طرح نہیں تھا جی کہ وہ میری حیثیت کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں تھی. میں شاعری کی بات کر رہی ہوں. جی، یا شاعری کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں تھی. جی بات یہ تھی کہ یہ چہرہ ان کے سامنے اچانک آیا. اچھا. وہ اس سے پہلے اس سے واقف نہیں تھے اور اس لیے وہ تھوڑا سا ان کو اسٹرینج لگا اور انہیں لگا کہ شاید میں کسی ذہنی کیفیت کا شکار ہوں اور مجھے شاید زیادہ کچھ بیماری وغیرہ کچھ بیماری اچھا، ہو گئی ہے. توجہ کی ہاں، ضرورت مجھے توجہ کی ضرورت ہے، مجھے ڈائیورٹ کرنا چاہیے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ. جی لیکن پھر آہستہ آہستہ بگڑ گیا معاملہ کافی، بہت بگڑ انہیں گیا. احساس ہوا کہ نہیں، یہ کچھ اور ہے اور واقعی یہ بگڑ نہیں گیا یا بگڑ گیا یا سنور گیا، آپ کچھ بھی کہہ لیں. تو انہیں احساس ہونے لگا آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ. جب پہلی کتاب آئی تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بچے کھیلتے ہیں، جی کوئی بات نہیں، یہ کھلونا ہے. جی لیکن پھر اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ نہیں، یہ کچھ اور ہی بات ہے، بہت سیریس بات ہے. اب دلچسپی لینے لگے، اب دلچسپی بھی لینے لگے ہیں اور اب ایکسیپٹ بھی کر لیا، احساس بھی ہو گیا انہیں اس بات کا. جی